اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم پیارے بھائیوں، دوست احباب، اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہماری زندگی میں رمضان المبارک دوبارہ آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ اپنی رضا رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی آمد میں ایک بات نوٹ فرمائیں۔ گزشتہ خطبات سے حضرت قاری محمد امین صاحب بھی آپ کو یہ مضمون سنا چکے ہیں کہ سب سے پہلے بندے کے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھلاوا، ریاکاری اور شہرت مطلوب نہ ہو۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات اگر بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس جہان میں ریت کے ذرات میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں، پہاڑوں کے پتھروں میں سے کوئی پتھر ایسا نہیں، جہان کے درختوں میں سے کوئی درخت ایسا نہیں، اور درختوں کے پتوں میں سے پتا ایسا نہیں، انسانوں میں کوئی جہاں میں انسان ایسا نہیں، جنوں میں کوئی جن ایسا نہیں، فرشتوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں، زمین و آسمان کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جائے کہ اللہ کی نظر سے چھپ جائے۔ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہی ہے، اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے، لیکن ہم اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث جبریل ہے مشکوٰۃ شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے بہت سارے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں، ایسے عبادت کر۔ اگر بندے کے دل میں یہ بات اور یہ عزم آ جائے کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، خشیت الہی پیدا ہوگی۔ جو الفاظ کہہ رہا ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ میں اگر تعریف کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میرا پروردگار سن رہا ہے، میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں۔ اگر طوطے کی طرح الفاظ رٹے ہوئے ہیں اور ڈھونگے مارے دوڑ گیا، نہ اسے خود پتہ ہے میں نے کیا پڑھا ہے اور معنی کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہوں، اس کا بھائیو فائدہ نہیں۔ صرف ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم سن لیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ایمان پیدا نہ ہو تو پھر کم از کم اتنی بات ہے کہ تو یہ سمجھ لے کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ میں جو بھی حرکات و سکنات کرتا ہوں،
میں اللہ کی نظر میں ہوں۔ لوگ دنیا والوں سے چھپ کر گناہ تو کر لیتے، بغاوتیں اللہ کی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، میں اشارتاً عرض کر دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گشت کرنے کے دوران ایک گھر سے آواز آئی، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، دودھ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو، بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے، اماں دودھ تو بڑھ جائے گا، پیسے بھی زیادہ مل جائیں گے، لیکن امیر المومنین نے حکم فرمایا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے، دودھ میں پانی نہ کی آمیزش نہ کرے۔ تو ماں کہتی، بیٹا اب کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے ایک ایسا جواب دیا، سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگی، اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو ہمارا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنی بات پسند آئی، اس دروازے پہ ٹک مار کر دیا اور صبح اس اماں کو بلایا اور کہا، اماں جس بیٹی سے رات تو بات کر رہی تھی اس کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں، جس پہ خشیت الہی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے۔ وہ کسی ذات کی ہے، کس برادری کی ہے، لیکن یہ ایک شاہی خاندان ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی اماں جان اور غربت کی زندگی گزارنے والی اس کی بیٹی کا رشتہ اس لیے قبول کر لیا کہ اس کے دل میں تقوی تھا، اللہ کی خشیت تھی، اللہ کا ڈر موجود تھا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے دوستی اور رشتہ داری بھی اس لحاظ سے آگے بڑھائے، خشیت الہی پر، اللہ کے دین کی محبت لے کر، اللہ کا پیار لے کر، تو دنیا سے بغاوتیں ختم ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیاں جو مٹنی شروع ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، بات عرض کر رہا تھا کہ اس بیٹی سے اللہ نے پھر ایک ایسا ہیرا عطا کیا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ اتنا اللہ کا ولی تھا کہ اس کے دور حکومت میں حضرت عمر فاروق والا دور یاد آتا تھا۔ وہی انصاف، وہی حکومت میں تقوی، پرہیزگاری اور ہر طرف اسلام کا غلبہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کس لیے تھا کہ ان لوگوں میں اللہ کا ڈر موجود تھا، اللہ کا ان کے دل میں خشیت موجود تھی۔ آج رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم عمل کریں گے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اور یہ افطاریہ لوگ کراتے ہیں، میں تو ان کو بھی کہتا ہوں، میرے بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر صرف سادے پانی سے ہی آپ افطاری کرا دے، اس میں خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، یہی قبول ہو جائے تو آپ کے لیے کافی ہے، نجات اللہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کے کیوں نہ بچ جاؤ۔ مطلب کیا، مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے ڈر میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھوڑی چیز بھی جہنم سے بچنے کے لیے خرچ کر دو گے، قبول اللہ کر لے، تمہیں جنت جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بڑے بڑے مال خرچ کرنے سے، بہت زیادہ اعمال اور لمبے چوڑے کرنے سے، صرف ہر دفعہ یہی کہنا ہے اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تو قبول فرما لے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔